بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے 4 دن پہلے ایک افسوسناک خبر سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر مولانا طارق جمیل، ان کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف کسی بھی پیرنٹس کو نہ دے کہ اسے اپنے ہی بیٹوں کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا صرف ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی عقیدت ہے، اور کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اس ویڈیو میں، جو کہ مجھے لگا کہ یہ ضروری پوائنٹس اور ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بات کرتے ہیں عاصم جمیل کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ جو عاصم جمیل تھے انہوں نے خودکشی نہیں کی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا، ان کے بڑے بھائی نے، ان کی فیملی نے، کہ وہ بچپن ہی سے ایک خاص قسم کی بیماری کا شکار تھے، دماغی ذہنی دباؤ کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کو جھٹکے لگوائے جاتے تھے، وہ میڈیسن پہ تھے، ڈاکٹر نے ایون کہ ان کو یہاں تک کہا تھا کہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اب ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ڈپریشن ہوتا ہے دنیاوی ڈپریشن، اگر دنیاوی ڈپریشن میں آ کے کسی کی محبت میں، عشق میں آ کے اگر آپ خودکشی کرتے ہو تو یہ حرام ہے، لیکن ایک ڈپریشن ہوتا ہے جو بیماری ہوتی ہے، جس کو میڈیسن کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھیں جھٹکے لگتے ہیں، اور وہ بچپن ہی سے اس بیماری میں مبتلا تھے۔ تو اس قسم جب ان کو یہ پینک اٹیک ہوتے تھے تو وہ اپنے سینس میں نہیں ہوتے تھے، اس طرح سے انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خودکشی نہیں کی، بلکہ انہوں نے بیماری میں جو حرکت کی ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کریں، کسی قسم کا بھی نیگیٹو پوائنٹ نہ اٹھائیں۔ وہ تو اتنے کائنڈ پرسن تھے کہ جو ان کے گاؤں کے جو بالکل پاگل انسان تھے، جو آؤٹ آف سینس لوگ ہوتے تھے، گندے پلے ہوتے تھے، ان کے کپڑے گندے ہوتے تھے، تو وہ ان کو بھی اپنی نئی گاڑی میں بٹھا کے سیر کروانے کے لیے لے کے جاتے تھے، ان کے بال کٹواتے تھے، ایون کہ ان کو یورین کرواتے تھے، ان کے پیشاب صاف کرتے تھے۔ وہ اتنے کائنڈ اور نائس پرسن تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ایک اور بات ہے جس کے اوپر میں بات کروں گی، وہ ہے معاشرتی برائی۔ جب بھی ہماری معاشرے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کو لے کے ایسی اینگلنگ کی جاتی ہے، اس کو ایسے حوالے دے کر بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ بس سننے والا توبہ توبہ کرتا ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ڈیفرنٹ رپورٹرز ہیں، جو ڈیفرنٹ یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے کیا کہ ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائیں جو کہ انتہائی افسوسناک تھی، کہ اور وہ جو افواہیں تھی وہ اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ جو ان کے بڑے بیٹے یوسف جمیل ہیں، ان کو سوشل میڈیا پر آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا پڑا۔ ایک ایسی تکلیف دہ سچویشن جو کہ میں کہتی ہوں کہ کسی مسلمان کے اوپر نہ آئے، بلکہ کسی بھی انسان کے اوپر نہ آئے، کہ ان کے جوان بیٹے، ان کو جوان بھائی ان کے، اور انہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے انہیں سپرد خاک کرنا پڑا، جس سے ان کا دل غم سے بوجھل تھا اور ان کی آنکھیں درد سے نم تھیں۔ لیکن انہوں نے اس تکلیف دہ سچویشن میں بھی اس وجہ سے کہ لوگ ان کو لے کر ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے کلیئر کر دیا کہ انہیں سوشل میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ جی انہیں گولی مار دی گئی، یا ان کو کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، یا کسی نے ان کا مرڈر کر دیا، جبکہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس بات کی تصدیق ان کے بڑے بھائی نے آ کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور ایس پی آر کی ابتدائی رپورٹ نے بھی یہ بیان دے دیا، جس کو آپ اخبار کی سرخیوں کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔ بھی ان کو گولی نہیں ماری تھی، ان کا کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی ہماری قوم کو کوئی واقعہ ملتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بات سننے کو ملتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں جیسے لوگ فٹ بال نہیں کھیلتے، تو یوٹیوبرز اس کے ساتھ ایسے کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو 4 دن سے اس واقعے کو لوگ اپنے اپنے اینگل سے بیان کر رہے ہیں، اپنی باتوں کہ اپنے کہتے ہیں کہ ورڈ کو شامل کر کے اس بات کو کہا جا رہا ہے، جبکہ اسلام میں اس چیز کو بہت زیادہ سخت منع کیا گیا ہے کہ جب تک آپ کسی بات کی تصدیق نہ کر لو، جب تک آپ اس بات کے حوالے سے 2-4 گواہ کو نہ سن لو، تب تک اس بات کو آگے ڈیلیور نہ کرو۔ تو یہ ایک المناک واقعہ ہے، ایک المناک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی،
کہ ہم اپنی رینکنگ کے لیے صرف اپنی اس کے چینل کو انہینس کرنے کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے ہمارے پاس چاہے جو بھی واقعہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حقائق ہوں، ہم اپنے پاس سے ہی حقائق ڈال کر اور اس کی بڑی بڑی سرخیاں بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن خدا را کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کریں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اگلے کے کتنی دل آزاری ہو رہی ہوگی۔ وہ ہمارے اتنے بڑے اسکالر ہیں، وہ اس قدر تکلیف میں ہیں، وہ اس قدر درد میں ہیں، اور ہم کیا کام کر رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کی جو بات ہے، جو موت ہے، اس کی ڈیتھ کو لے کر ہم ڈیفرنٹ باتیں بنا رہے ہیں، ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ اینگل سے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور میں چاہتی ہوں، بلکہ میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا نیکسٹ کبھی بھی نہ ہو۔